پچھلی جمعۃ المبارک کو آپ سن چکے ہیں بحمدللہ تعالیٰ کہ ایک بندے کو میرے نبی نے بار بار بھیجا تھا، فرمایا جا کے نماز پڑھ کے آ، یاد ہوگا آپ کو۔ پھر حضور نے طریقہ سے بتایا تھا جو نماز صحیح ادا نہیں کرتا، میرا اللہ قرآن کریم میں فرماتا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے جہنم کا گڑھا ہے۔ کن کے لیے؟ بے نمازیوں کے لیے جو ہے سو ہے، نمازیوں کے لیے جہنم کا گڑھا، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، یا تو ادا نہیں کرتے یا صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، یا بلا وجہ قضا کر لیتے یا صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ اس لیے نماز کا صحیح طریقے سے ادا کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ میرے کریم علیہ السلام کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتے ہیں، اگر نمازی نماز صحیح ادا نہیں کرتا، اس میں خشوع و خضوع نہیں ہوتا، لا ابالی پن ہوتا ہے، تو نماز سیاہ اور بجنگ بن کے نکلتی ہے، اور معاذ اللہ تعالیٰ نمازی پر نماز لعنت بھیجتی ہے کہ اللہ کی تجھ پہ لعنت، میں کتنی اعلیٰ شے تھی، تو نے مجھے کیسے بنا کے بھیج دیا۔ ذرا غور کر، جس نمازی پر نماز لعنت کرے گی اس کی کامیابی میسر آ جائے گی اسے؟ وہ تو برباد ہو گیا، وہ تو برباد ہو گیا، نماز ہی نمازی پہ لعنت کر رہی ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی جانب اچھی طرح دھیان دیں، نماز اس طرح پڑھیں جس طرح اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح ادا کرو جس طرح میں مصطفیٰ نماز ادا کر رہا ہوں، مجھے دیکھو۔ پچھلی جمعۃ المبارک کو میں نے مبادیات نماز یعنی وضو کے موضوع پہ گفتگو کی تھی اور تھوڑی سی فضیلت بیان کی تھی، اور یہ احساس دلایا تھا نماز تو اپنی جگہ، وضو کرنے والے پہ اللہ کی کتنی رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں اور وضو کے صدقہ سے کتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کو اس موضوع پہ گفتگو کی تھی۔ یاد رکھیے میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ ماہ مقدر رمضان المبارک تشریف لا رہا ہے، جی چاہتا ہے کہ نماز کے موضوع پہ کچھ گفتگو کر دوں تاکہ نماز اتنی عرف اور اعلیٰ ہو جائے کہ نماز کی رمضان المبارک کی ان پرکیف ساعتوں میں جو ہم نمازیں پڑھیں اللہ تعالیٰ کے حضور محبوب ترین عمل کہلوائیں۔ یاد رکھیے میں نے وضو کے موضوع پہ گفتگو کی تھی، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، میرے محبوب سے محبت کرنے والوں، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، یعنی نماز کا ارادہ کرو۔ جس طرح میں آپ کو کہوں جب آپ جانے کے لیے کھڑے ہو نا تو میری بات سن کے جانا، مراد کیا ہوتا ہے کہ جب تم جانے کا ارادہ کرو، پروگرام ہو، تو میری بات سن کے جانا۔ اسے فرمایا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، نماز کے لیے کھڑے ہو، نماز کی تیاری کرو، تو فاغسلوا وجوہکم، نماز پڑھنے سے پہلے اپنے ہاتھ چہرے کو دھو لیا کرو۔ کیا بنا؟ نماز پڑھنے سے پہلے اپنے چہرے کو دھو لیا کرو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک یعنی کونیوں سمیت دھو لیا کرو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح بھی کر لیا کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک یعنی ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو۔ کیا کیا بڑا میں نے عرض کیا ہے، اللہ نے کیا حکم دیا؟ پہلے کیا کرو؟ چہرے کو دھو، پھر اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لینا، پھر اپنے سروں کا مسح کر لینا، پھر اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لینا۔ یہ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ میں یہ بات عرض کر دوں کہ میں وہ مروجہ انداز میں تقریر نہ کیا کرتا ہوں، نہ اب کر رہا ہوں۔ میں جو گفتگو کر رہا ہوں وہ سمجھانے کے لیے، یوں سمجھیے تربیتی گفتگو ہے، اور اس گفتگو میں آپ کو حق حاصل ہے کہ میری کسی بات کی آپ کو سمجھ نہ آئے، میں مسئلہ کروں آپ کو پتہ نہ چلے، آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، اب مجھ پر سوال کریں، دوبارہ سمجھا فلاں مسئلہ کس طرح ہے، میں ناراض نہیں ہوں گا،
بلکہ مجھے خوشی ہوگی کہ آپ میری بات کو سمجھنا چاہتے ہیں، مجھے خوشی ہوگی کہ آپ تربیت لینا چاہتے ہیں، میں یہ باتیں تربیت کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر آپ میں کوئی بھی بندہ کھڑا ہو کر سوال کرے گا میں ناراض نہیں ہوں گا، بلکہ میں کیا رہا ہوں، مجھے خوشی ہوگی کہ آپ میری بات کو سمجھنا چاہتے ہیں اور سمجھ رہے ہیں۔ وضو کے میں نے کیا بتایا کتنے فرض ہیں اور یہ نماز کی شرط ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جو نماز کے لیے شرط ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں جو نماز کے فرائض ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں جو نماز کے واجبات ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں جو نماز کی سنتیں ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں جو نماز میں مستحب ہیں، یعنی یہ ترتیب ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جو نماز کے لیے شرط ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں جو نماز کے لیے شرط ہیں، کچھ وہ چیزیں ہیں جو نماز میں فرض ہیں، کچھ وہ چیزیں ہیں جو نماز میں واجب ہیں، کچھ وہ چیزیں ہیں جو نماز میں سنت ہیں، کچھ وہ چیزیں ہیں جو نماز میں مستحب ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا آپ کو سمجھانے کی، لیکن ساری چیزیں بعض اوقات یاد نہیں رہتی، اس لیے میں ایک بات عرض کروں گا۔ میں نے بڑی کتاب بھی لکھی ہے صلاۃ الرسول اور چھوٹی بھی مفتاح الجنہ۔ میرے نبی نے فرمایا کہ نماز جنت کی کنجی ہے، اس لیے اس کتاب کا نام ہی مفتاح الجنہ لکھا، نماز جنت کی کنجی۔ اور میں نے اس میں یہ ساری باتیں نقل کی ہیں، زبانی یاد نہ تو وہ کتاب آپ حاصل کر لیں، بڑی آسانی سے مل جاتی ہے۔ اس کتاب کو آپ بار بار پڑھیں، کتنی وہ باتیں ہیں جو عام طور پر یاد نہیں ہوتی، بندہ نماز پڑھتا ہے پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ بلکہ میں پہلے ہی بتا رہا ہوں، ایک میرے دوست ہیں، وہ اسلامیہ کالج میں لیکچرار تھے، پروفیسر تھے، اس کے بعد وہ ڈگری کالج میں پڑھاتے رہے، پھر وہ ایک تعلیمی ادارے کے پرنسپل رہے۔ وہ میری بیعت ہوئے، میں نے ان کو کتاب دی یہ مفتاح الجنہ، اس کو پڑھنے کے بعد پھر وہ مجھے ملے، کہنے لگے شاہ جی میں بچپنے سے نماز پڑھتا ہوں لیکن صحیح پڑھنی اب آئی ہے جب میں نے وہ کتاب پڑھی ہے۔ یعنی کتنی غلطیاں تھیں جن کی جانب کبھی توجہ دی ہی نہیں تھی، کتنی غلطیاں تھیں۔ نماز میں کچھ چیزیں شرط ہیں، ان میں سے ایک شرط، پہلی جو شرط ہے وہ ہے طہارت۔ کیا ہے؟ شرط وہ ہوتی ہے کہ جو اس شے سے باہر ہوتی ہے، اور فرض وہ ہوتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ شرائط نماز سے باہر ہیں اور فرائض نماز کے اندر ہیں۔ میری بات کو آپ نے سمجھنا ہے۔ میں بطور مثال ساری شرطیں تو اب نہیں بتاؤں گا نا، میں ایک ایک بات کر رہا ہوں، اور یہ بھی شاید پوری طرح میں گفتگو نہ کر سکوں، وقت ختم ہو جائے۔ نماز کی شرطوں میں ایک شرط ہے طہارت۔ کیا بنا؟ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پاکیزگی۔ اگر نمازی کا بدن ناپاک ہو تو نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ اس کے کپڑے ناپاک ہو تو نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ یہ جگہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، وہ جگہ ناپاک ہو تو نماز ہو جائے گی؟ شرط ہے یہ ساری چیزیں پاک ہو، اور یہ نماز سے پہلے پاک ہونا شرط ہے۔ یعنی جب تک نمازی کا بدن پاک نہ ہوگا نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کا لباس ناپاک ہے تو نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر مصلی ہی ناپاک ہے پھر اس پر کھڑے ہو کے نماز پڑھ نہیں سکتا۔ یہ ساری چیزیں نماز سے پہلے ہیں، اس لیے شرط کہلواتی ہیں۔ شرط فوت ہو جائے، مشروطہ تو خود فوت ہو گیا، یعنی شرط پوری نہیں ہوئی نماز کے لیے، نماز مشروط ہے، یہ شرط ہے۔ اگر شرط پوری نہیں ہوئی تو نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ اب شرطوں میں یہ شرط طہارت، اور اس کا حصہ یہ وضو ہے۔ غسل بھی طہارت کا حصہ ہے، لیکن اب میں وضو کے موضوع پہ گفتگو کروں گا۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں، اور پہلا فرض کون سا ہے؟ منہ کا دھونا۔ اللہ یہی فرماتا ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہرے کو دھو لو۔ آپ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ ہم تو وضو کرتے وقت ہاتھوں کو دھوتے ہیں، اور ترتیب کیا ہے؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے چہرے کو پہلے دھو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت بعد میں دھو۔
یہ ترتیب یہ ہے نا، مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ یاد رکھیے، یہ گھٹوں تک ہاتھوں کا دھونا سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت ہے۔ کونیوں سمیت دھونا فرض ہے۔ ہم پہلے سنت ادا کرتے ہیں۔ لا تدخل یدک فی الاناء حتی تغتسل ثلاث مرات، اپنے ہاتھوں کو پانی میں داخل نہ کرنا جب تک تو 3 مرتبہ اس کو دھو نہیں لیتا۔ پہلے سنت ادا کریں گے، اپنے ہاتھوں کو دھوئیں گے۔ سوچیے ذرا چشم تصور میں لے کے، ہمارے ہاتھ مٹی میں لتڑے ہوئے ہوں یا ہمارے ہاتھ معاذ اللہ ناپاک ہوں، گوبر وغیرہ یا کوئی ایسی شے لگی ہو، تو ہم دھوئے بغیر پانی کا چلو بھر کر چہرے پہ ڈالیں تو یہ بات قابل قبول ہے؟ وہ پانی بھی ناپاک ہوگا، چہرہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ اس لیے پہلے ہاتھوں کو دھوئیں گے، اور یہ عمل سنت ہے۔ ہاتھوں کا دھونا کیا ہے؟ پورے ہاتھوں کا نہیں، کونیوں سمیت دھونا فرض ہے، یہ بعد میں دھوئیں گے۔ پہلے سنت ادا کریں گے۔ سبحان اللہ، رب کو پانے کے لیے نبی کے در پر سر جھکانا پڑتا ہے۔ فرض بعد بھی ادا کریں گے، پہلے سنت ادا کر لیں گے، ہاتھوں کو دھوئیں گے، اس کے بعد کلی کریں گے۔ کلی کا کرنا بھی سنت ہے۔ پھر ناک میں پانی ڈالیں گے، ناک میں پانی ڈالنا بھی سنت ہے۔ اس کے بعد فرض ادا کریں گے، اپنے چہرے کو دھوئیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس سلسلے میں میرے نبی کا عمل مبارکہ کیا تھا، آپ نے غور کرنا ہے اس بات پر۔ جو میرے دوست باہر برآمدے میں بیٹھے ہیں، جن کو میری شکل نظر نہیں آ رہی یا پتہ نہیں چل رہا، جی چاہے تو بعد میں سوال کر لیں۔ اب آپ حضرات جو دیکھ رہے ہیں مجھے، جن کو میں نظر آ رہا ہوں، آپ ملاحظہ فرما لیجیے گا۔ میرے کریم آقا کلی کرتے ہوئے اپنے مبارک ہاتھوں کو دھونے کے بعد تعلیم امت کے لیے، میرے کریم آقا سے زیادہ پاک اللہ کی عزت کی قسم اللہ نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا۔ تعلیم امت کے لیے میرے نبی نے اپنے ہاتھوں کو دھویا، پھر چلو لے کر پانی اپنے مبارک منہ میں ڈالا، اور پھر حضور نے کلی کی۔ کلی کرتے ہوئے اپنی یہ انگلی، شہادت کی انگلی جسے ہم کہتے ہیں دائیں ہاتھ، رائٹ ہینڈ، سجی ہاتھ، اس کی یہ شہادت کی انگلی کلی کے بعد آپ نے اپنے مبارک منہ میں ڈالی اور اوپر والے دانتوں کو یوں کر کے ملا۔ دائیں ہاتھ کی انگلی شہادت کی انگلی سے اوپر والے دانتوں کو ملا، پھر سامنے والے دانتوں کے ساتھ اوپر والے الٹے ہاتھ کو، بائیں طرف لیفٹ ہینڈ، ان دانتوں کو، داڑھوں کو ملا، پھر دائیں جانب نیچے والے داڑھوں کو، پھر بائیں جانب نیچے والے داڑھوں کو ملا، اور پھر 2 مرتبہ مزید کلی فرمائی۔ میرے کریم آقا اللہ کی عزت کی قسم ان سے زیادہ پاکیزہ منہ کسی کا بھی نہیں، ہمیں سمجھانے کے لیے کہ انگلی کے ملنے سے تمہارے دانتوں سے جو میل کچیل اترا ہے، کلی کر کے وہ صاف ہو جائے گا۔ مسواک فرمائی میرے کریم آقا نے، اور اپنے غلاموں کو یہ احساس دلوایا، مسواک کر کے وضو کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نماز کو 70 گنا اضافے کے ساتھ تمہیں ثواب عطا فرما دے گا، اتنا قبول فرما لے گا۔ کریم آقا کے مسواک پکڑنے کا طریقہ جو صحابہ کرام سے منقول ہے وہ یوں ہے، آپ میری جانب دیکھیے گا، میں نے یہ قلم پکڑا ہوا ہے، یہ 3 انگلیاں اوپر ہیں، یہ چنگلی یا چیچی یہ نیچے ہے، یہ انگوٹھا تھوڑا آگے ہے۔ اس طرح کر کے میرے کریم آقا نے مبارک مسواک کو تھاما، اور مسواک کو تھام کر حضور نے اوپر دائیں جانب مسواک فرمائی، پھر بائیں جانب مسواک فرمائی، پھر نیچے دائیں جانب مسواک فرمائی، پھر نیچے بائیں جانب مسواک فرمائی۔ علماء فرماتے 3 مرتبہ یہ عمل کرنا سنت ہے، یعنی کم از کم 3 مرتبہ آپ اس طرح دانتوں کو مسواک سے مسل لیں گے تو سنت ادا ہو جائے گی۔ زیادہ آپ مسلنا چاہیں تو حرج نہیں ہے، کم از کم 3 مرتبہ ضرور دائیں اور بائیں مسواک کو اس طرح اپنے دانتوں کو گھما لیں، ایسے ایسے اوپر نیچے کر کے مسواک نہیں کریں گے، ایسے ایسے کر کے مسواک کی جائے گی۔ اللہ رب العزت جل کے محبوب مکرم کی یہی سنت مطالعہ ہے۔ کلی کرنے کے بعد پھر ناک میں پانی ڈالنا۔ میرے کریم آقا نے دائیں ہاتھ کے چلو میں پانی لے کر ناک میں ڈالا، لیکن سڑکنا نہیں، اوپر کو کھینچنا، سک نہیں کرنا ہے، بلکہ ناک کا یہ بانسا
یہ نرم ہڈی جس کے بعد سخت ہڈی شروع ہوتی ہے، تقریباً یہاں تک پانی پہنچ جائے، چلو بھر کر اوپر کھینچنا نہیں ہے، پھر الٹے ہاتھ کی چنگلیاں اور انگوٹھے کے ساتھ میرے کریم آقا نے اپنی ناک میں ان کو گھمایا تھا۔ میں یہ نہیں کہوں گا ناک صاف کی تھی، وہ ہمیشہ سے صاف ہے۔ مجھے نزلہ ہو جاتا ہے، آپ کو نزلہ ہو جاتا ہے، اللہ کے کسی بھی نبی کو نزلہ زکام نہیں ہوا۔ ہر وہ بیماری جو لوگوں کے لیے باعث نفرت ہوتی ہے، اللہ نے اپنے محبوب بندوں انبیاء کو اس بیماری سے بچا کے رکھا ہے۔ اس لیے میں نہیں کہا کہ حضور نے ناک صاف کی، حضور کی ناک ہے ہی صاف ہمارے لیے کہ تم اپنی ناک کو یوں صاف کر لو، پھر اس کے بعد 2 دفعہ پھر پانی ڈالا، ناک کو اس طرح پانی نکالا، ہمیں صاف کرنے کا حکم دیا، اس کے بعد اپنے مبارک چہرے کو دھویا۔ یہ بات اب سمجھنے کی ہے۔ میں نے سنن کا ذکر کیا، اب فرض کا ذکر کر رہا ہوں۔ چہرے کو دھونا کیا ہے؟ فرض۔ چہرہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ آپ نے بڑی غور کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ میری بات کو سننا ہے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں، میری بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ نے چپ کر کے نہیں بیٹھنا ہے، اٹھ کے کھڑے ہو جائیں کہ بات دوبارہ سمجھا، میری سمجھ نہیں آئی، میں سمجھاؤں گا۔ میرا مقصد ہی آپ کو سمجھانا ہے، وقت ضائع کرنا نہیں ہے، وقت کو قیمتی بنانا ہے۔ قیمتی تب ہی بنے گا جب آپ سمجھیں گے، اگر آپ نہ سمجھیں گے پھر وقت ضائع ہو گیا، پھر فائدہ نہیں ہے میری گفتگو کا۔ آپ نے سوال کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی میں غصہ نہیں کروں گا، انشاءاللہ تعالی میں سمجھاؤں گا۔ چہرہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ ایک کان کی لو سے لے کے، یہ جو کمپل لو ہوتی ہے نا، ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک، معمول کے مطابق جہاں بال اگتے ہیں، بات کے بال نہیں اگتے، وہ زیادہ جس کو گنج کہتے ہیں، نہیں، معمول کے مطابق جہاں بال اگتے ہیں، یہاں سے لے کے یہ ٹھوڑی کے اوپر والے حصے تک، یہ حصہ چہرہ کہلواتا ہے۔ کیا کہلواتا ہے؟ میرا اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَاغْسِلُوا وجوہکم، اپنا چہرہ دھو لیا کرو۔ پتہ چلا اتنے حصے کا دھونا فرض ہے، اور اگر فرض میں کوتاہی ہو گئی تو وضو کامل نہیں ہوا، شرط پوری نہیں ہوئی تو پھر نماز سرے سے نہیں ہوئی۔ میری بات سمجھ گئے ہو؟ قبول اللہ کا لے تو اس کی مرضی، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، جس کی چاہے قبول کرے، جس کی چاہے رد فرما دیں، مگر ہمیں کوئی طریقہ بھی تو بتایا ہے نا کہ تم اس طریقے پہ عمل کرو گے جس طرح میرے نبی نے عمل کیا ہے۔ اتنے حصے کو دھونا جس طرح میں نے الحمدللہ تعالیٰ اپنے کریم آقا کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اپنے چہرے پر ریشے بار کر یہ داڑھی سجائی ہے، جن آپ اپنے ریشے بار کر رکھی ہوئی ہے، کریم آقا کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے بعض اوقات چہرے کو دھوتے ہوئے اگلا حصہ دھو ہو جاتا ہے، یہ کانوں کے درمیان والا یہ حصہ، کان اور داڑھی کے درمیان والا یہ حصہ باقی رہ جاتا ہے، خشک رہ جاتا ہے۔ اور عام آدمی بھی جب پانی کا لپ بک بھر کر اپنے چہرے میں ڈالتا ہے تو یہاں تک کے حصے سے وہ غافل ہو جاتا ہے، اسی طرح منہ دھو لیتا ہے، یہ حصہ خشک رہ جاتا ہے۔ اگر یہ حصہ خشک رہ گیا تو آپ کا وضو کامل نہیں ہوا۔ کریم آقا کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے، بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ آپ نے یہ مسئلے اپنے گھر بھی جا کے بتانے ہیں۔ ہماری بیویوں نے تیلی کوکا وغیرہ پہنا ہوتا ہے، اگر ناک کے ساتھ اتنا چمٹا ہوا ہے نا کہ نیچے پانی نہیں جاتا تو اس کو حرکت دے کر یا اوپر اٹھا کر نیچے پانی کا بھیجنا فرض ہے۔ ایک مرتبہ سارے چہرے کا دھونا فرض ہے، 3 مرتبہ دھونا میرے نبی کی سنت ہے۔ ایک دفعہ سارے کا دھونا فرض ہے، 3 مرتبہ دھونا، ایک مرتبہ چلو بھر کے پانی کا چہرے پر ڈالا، تھوڑا سا چہرہ دھل گیا باقی رہ گیا، دوبارہ پھر چلو بھر کے پانی کا ڈالا، تھوڑا سا چہرہ دھل گیا، پھر تھوڑا سا رہ گیا، تیسری مرتبہ بھی چہرہ چلو بھر کے پانی کا ڈالا تو پھر یہاں تک دھل گیا، تو فرض ادا ہوا کہ سنت بھی ادا ہو گئی؟ جی نہیں، سنت ادا نہیں ہوئی، دھلا تو ایک ہی مرتبہ ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے دھویا، سارا تو دھویا نہیں ایک مرتبہ۔ 3 مرتبہ پورے چہرے کا دھلنا سنت ہے، ایک مرتبہ پورے چہرے کا دھونا فرض ہے۔ میری بات کی آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟
یہ داڑھی کے یہاں تک کا حصہ دھونا چہرے کا فرض ہے، ان بالوں کا دھونا بھی، اور نیچے والے حصے کا دھونا فرض ہے نہیں ہے۔ البتہ سنت کیا ہے؟ میرے کریم آقا نے چلو میں پانی لے کر داڑھی کی جڑ تک پہنچایا ہے، یہ عمل سنت ہوگا۔ میری بات کی آپ کو سمجھ آ گئی؟ گردن نہیں دھوئی جائے گی، یہ چہرہ اور داڑھی اس کو دھونا، اتنے چہرے کا دھونا فرض ہے، داڑھی کو ساتھ شامل کر لیں سنت پہ عمل ہو جائے گا، لیکن یہ خیال رکھیں کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ بلکہ علماء کرام رب کائنات فقہاء کرام پہ اپنی رحمتوں کو نزول فرمائے، وہ مثال دے کر سمجھاتے ہیں، مچھلی کا چانا ایک کچھ چیز ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں، اگر وہ چہرے وغیرہ پہ لگا ہوا ہو یا جب تک یا ہاتھوں پر، جب تک اس کو اتار کر نیچے پانی نہیں پہنچائیں گے وضو نہیں ہوگا۔ البتہ وہ شے کہ جس کے جدا کرنے سے نقصان کا اندیشہ ہو، جس طرح خدا نخواستہ کسی کے چہرے پر کوئی زخم ہے، کوئی پھوڑا پھنسی ہے، اس کے اوپر کوئی پلاسٹر وغیرہ یا کہ جس کو کاغذی وغیرہ کہتے وہ لگا رکھی ہے، اس کے نیچے پانی نہیں جاتا، اب اس کو اتاریں گے تو نقصان کا اندیشہ ہے، اس لیے اس کو اسی طرح دھو لیا جائے گا، اس کو اتارنے کی حاجت نہیں ہے۔ اسی طرح کسی نے اگر وہ دانت مصنوعی لگوا رکھے ہیں اور وہ آسانی سے نکل آتے ہیں تو دانتوں کو نکال کر کلی کریں، لیکن اگر اس کو مسالے کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے اب وہ اترتے نہیں ہیں یا کھوڑ وغیرہ ہے اس میں وہ فلنگ کر دی گئی ہے، اس کو نکالنا ضروری نہیں ہے۔ جو دانت وغیرہ جو مسالہ وغیرہ کے ساتھ لگے ہیں ان کو اسی طرح دھو لیا جائے گا، لیکن جس چیز کا اترنا آسان ہو، نقصان نہ ہو، اس کو اتار لیا جائے گا۔ میری بات کی سمجھ آپ کو آئی کہ نہیں آئی؟ آگے ہے نا، چہرے کا دھونا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر کوئی فرض میں کوتاہی ہو گئی تو پھر وضو مکمل ہوا ہی نہیں ہے، اس کو مکمل طریقے سے صحیح دھونا ہوگا۔ میں نے بتایا ایک بار بدھونا، دھونے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی آدمی وضو کر کے آیا، آپ نے اس کی جانب دیکھا، آپ کو نظر آیا کہ اس کے کان کے قریب یا ٹھوڑی کے قریب یا چہرے پر کہیں جگہ سوکھی ہے، تو آپ نے کہا بھائی یہ تیرے کان کے قریب تو جگہ سوکھی ہے، اس کہا اچھا ہاتھ گیلا تھا، ایسے ایسے کر کے کر لیا، یہ اس نے دھویا نہیں، مسح کیا ہے، دھونا فرض ہے۔ میری بات کی سمجھ آپ کو آئی ہے کہ نہیں آئی؟ دھونے سے مراد کیا ہے؟ فقہ کرام فرماتے کم از کم ایک قطرہ پانی کو اوپر بہہ جائے، یہ دھونے کے معنی میں آئے گا، یعنی چہرے کو دھویا جائے گا۔ پھر دوسرا فرض کیا ہے؟ ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھویا جائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی، اس کو منظور ہوا تو مزید فرائض کا تذکرہ میں آئندہ کروں گا۔ اب آپ نے جو کچھ سمجھے ہیں، جانا ہے، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوا ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ جی سوال کیجئے۔ نیچے تک پانی لے کے جانا ضروری ہے؟ تشریف رکھیے گا۔ میرے بھائی نے سوال کیا، داڑھی کی جانب اشارہ کر کے نیچے تک پانی لے جانا ضروری ہے۔ یہ جو چمڑا ہے نا، بشرہ ہے، یہ چہرے کا جو چمڑا ہے، یہ چہرہ کہلواتا ہے، یہ داڑھی کہلواتی ہے۔ اگر اوپر اوپر پانی گیا، جڑوں تک پانی گیا نہیں تو فرض تو ادا ہوا ہی نہیں ہے۔ اس لیے بدن کے نیچے تک، کھال تک پانی کا پہنچنا ضروری ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں کیا بتا چکا ہوں، میرے کریم آقا چولہے میں پانی لے کر یوں کر کے جڑوں تک پانی پہنچایا کرتے تھے، کہا ہے نا میں نے۔ اس لیے وہ حضرات جنہوں نے میرے نبی کی سنت مطہرہ پہ عمل کیا، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، سب کو توفیق عطا فرمائے، وہ اس طرح کریں گے۔ جی وضو جو جگہ خشک رہے گی بعد میں پتہ چلے تو وضو سارا تو نہیں کرنا پڑے گا، صرف وہی جگہ دھونی پڑے گی۔ تشریح رکھیے۔ وضو کی ترتیب ضروری ہے، لیکن اگر کوئی جگہ خشک رہ گئی، جس طرح ابھی میں نے کہا، تو ابھی اعضاء گیلے ہیں، سوکھے نہیں ہیں، یعنی ابھی تازہ تازہ وضو کیا، پتہ چل گیا تو صرف اتنا دھو لینا ہی کافی ہوگا۔ اگر ٹھہر کے پتہ چلا جب اعضاء سوکھ گئے پھر نئے سرے سے کرے۔ میری بات کی سمجھ آ گئی؟ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی جل مجھے اور آپ کو حقائق کو سمجھنے اور عمل کی توفیق دے۔ وما علی الا البلاغ۔